هذا لصاحبه فقال لا ولكن اذهبا فقترتبا وتوخيا الحق ثم اتهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وفي رواية قال إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي في يده. رواه في شرح السنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود. وفي رواية له وللنساء وابن ماجه أن رجلين ادعيا بعيرا ليست بواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اقتسما في دابة وليس لهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتهما على اليمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي. رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أخ فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهود احلف. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اقتسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرجعت اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجرم. فقال الكندي هي أرضه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن وليس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما خلف حالف بالله يمين صبر فادخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. رواه مالك وأبو داود وابن ماجه. وعن خريج بن مالك بن فاتك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. رواه أبو داود وابن ماجه. رواه أحمد والترمذي عن أيمن بن خريب إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول شهادة قائل ولا خائن ولا مجلود حدا ولا شيع جمر على أخيه ولا ثنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ويزيد بن زياد دمشقي الراوي منكر الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ثان ولا ثانية ولا كمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقنع عليه لما أدبر
حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدل على العجز ولكن عليك بالجيش فإنما غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رواه أبو داود. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي. ثم خلى عن الفصل الثالث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أحمد وأبو داود. اللہ ہمارے بدرنگا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اس حدیث کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر بھی ترجمہ دیکھ لیں. وہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کی نہیں میں انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور شاید کہ تم میں سے بعض زیادہ فصیح بلیغ ہو اپنی حجت میں دلیل میں. کیا باتیں کر رہے ہیں متوجہ تو وہ سب بات سے اور میں فیصلہ کروں اس کے لیے اس کے مطابق جو میں سنتا ہوں جس کے لیے میں فیصلہ کروں کسی بھی چیز کو اس کے بھائی کے حق میں سے تو نہ لے اس کو آگے سوائے اس کے لیے میں تو ایک ٹکڑا جہنم کا اس کے لیے کاٹ رہا ہوں اس کو دے رہا. اچھا جی ترجمہ تو پہلے اس کا ہو چکا. حدیث کا مفہوم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فصاحت بلاغت کی وجہ سے کوئی دوسرے پر غالب آ جائے اور وہ اپنے دعویٰ جھوٹا موٹا ثابت کر دے اس میں تیزی دکھائے فصاحت بلاغت فن خطابت دکھائے اور میں اس کے لیے فیصلہ کر لوں مطلب سچ میں کہا جھوٹ ہو لیکن وہ جو ہے نا مجھے بازی میں غالب آ جائے تو وہ اس کو نہ لے تو بھائی کہا کہ اس کے لیے میں فیصلہ کر لوں بلکہ میں جو جہنم کا ٹکڑا اسے دے رہا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اختلاف مسئلہ ہے کہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے آیا وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہوتا ہے جیسے ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نہیں. ظاہراً نافذ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا دنیا میں نافذ ہو گیا. باطناً نافذ ہونے کا مطلب ہے آخرت میں بھی یہ فیصلہ ہوگا یا پھر صرف دنیا میں ظاہری لحاظ سے یہ فیصلہ ہے. تو اس حوالے سے اختلاف ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نہیں، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوتا ہے باطناً بھی. لیکن یہ اختلاف املاک مرسلہ میں نہیں ہے. املاک مرسلہ میں یہ اتفاق ہے کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نہیں. املاک مرسلہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، میرے خیال میں وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں جی. ہاں آپ لوگ آج ہی کرتے ہیں نفس نفس کرتے بتا دو پتہ ہے. املاک مرسلہ کہتے ہیں کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے یہ موبائل میرا ہے یہ کتاب میری ہے یہ گلاس میرا ہے یہ جگ میرا ہے. ملکیت کا دعویٰ تو ہے لیکن سبب نہیں بتا رہا کہ سبب کیا ہے. مثلاً یہ مجھے کتاب وراثت میں ملی ہے یا میں نے خریدی ہے یا فلاں شخص نے مجھے گفٹ کی ہے تو سبب نہیں بتا یعنی اس ملکیت کو چھوڑ رہا ہے مرسل مقید نہیں کرنا. اور دوسری قسم ہے املاک غیر مرسلہ یا جس کو املاک مقیدہ بھی کہتے ہیں. تو املاک غیر مرسلہ املاک مقیدہ ایک چیز یا اموال کی نہ کوئی اور چیز معاملہ عقود ہے
طلاق ہے، نکاح ہے، اس میں اختلاف کہ اس میں قاضی کا فیصلہ کیا؟ تو احناف فرماتے ہیں ظاہراً باطناً، تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں صرف ظاہراً باطناً نہیں۔ مثلا کسی عورت نے دعویٰ کیا کسی مرد پر کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا، وہ کہہ رہے میں نے نہیں کیا، وہ صوفی ہے، وہ کہہ رہے میں نے نہیں کیا۔ قاضی کے پاس بولے جاتی ہے مقدمہ، اور وہ دو گواہ پیش کرتی ہے، جھوٹے گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم خود جو ہے نا وہ موجود تھے نکاح میں، نکاح ہوا، بت بھی ہم نے کھائی، کیا کہتے ہیں وہ بھی کھائی تھی ہم، تو نکاح ہوا۔ اب قاضی کہتے ہیں نکاح ہو چکا ہے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو اس کی بیوی ہو گئی لیکن باطناً نہیں ہے، لہذا اس عورت کے لیے اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دینا، ٹیوشن پڑھوانا یہ جائز نہیں، باطناً نافذ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً بھی اس کی بیوی ہو گئی، باطناً بھی اس کے لیے حرام ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اب ائمہ ثلاثہ جو ہے آج گھر میں زیادہ نہیں ہے جی، اب مجھے لگ رہی ہے بڑا ہو گیا، اچھا اب ائمہ ثلاثہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں جہنم کا ٹکڑے دے رہا ہوں، مطلب کیا ہے کہ ظاہراً تو اس کی ہو گئی زمین، میں نے فیصلہ جو کر دیا، لیکن بات میں نہیں، جیسے وہ شور زیادہ ہے اس کو بند کر دیں، پھر آواز آپ کی نہیں چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دروازے کھول کے سارے باقی ٹھیک ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ جی، احناف استدلال کرتے ہیں ایک تو لعان کا واقعہ، لعان میں واقعہ جو ہے نا وہ اور حویل بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو مشہور ہے، لعان کی اپنے حیثیت سے اب ظاہر ہے کہ 10 قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، 5 قسمیں وہ اٹھاتا ہے، 5 قسمیں وہ اٹھاتی ہے، ایسے کر وہ ایسے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ریکارڈنگ میں باتوں کہتے ہیں کہ شور زیادہ ہوتا ہے، آواز صاف نہیں آتی، اس لیے میں تھوڑا سا ایسے کر رہا ہوں، کیا خیال؟ ٹھیک ہے، صحیح، ادھر آواز زیادہ تیز آتی ہے، یہ دوری ٹھیک ہے، یہ دوری ٹھیک ہے، پہلے ٹھیک تھی نا یہ دوری ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ ادھر تیز آواز آتی ہے، پھر شور ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی آواز، نیچے بھی ہاں ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے لحاظ کیا، اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکما کاذب، تو میں سے کیا ہے؟ جھوٹا، ظاہر سی بات ہے دونوں نے قسم اٹھائی تو یہ تو جھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکما کاذب، تو میں سے ایک جھوٹا ہے، لیکن فیصلہ تو ہو گیا، ظاہراً بھی وہ لحاظ ہو گیا اور باطناً بھی نکاح ختم ہو گیا، حرام ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، سمجھ آ گئی؟ باطناً بھی نافذ ہو گیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص اس طرح لے کر آیا جھوٹے گواہ کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہوا ہے، انہوں نے گواہی دے دی کہ ہوا ہے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو علی نے فیصلہ کر دیا کہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد عورت کہنے لگی کہ امیر المؤمنین اب میرا نکاح بھی کر دے اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اب آپ نے فیصلہ تو کر دیا، اب میرے نکاح بھی کر دے تاکہ میں واقعی حلال ہو جاؤں۔ تو حضرت علی نے فرمایا شاہدہ کے زوجا کے، کہ آپ کے گواہوں نے آپ کا نکاح کر دیا، یہ گویا کہ انشاء عقد ہے، ایک نئی سرے سے آپ کا نکاح ہو چکا جب گواہی دے، سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ تو دیکھو ظاہراً بھی اس کی بیوی اس کو تسلیم کر دیا، بیوی اس کی بیوی تسلیم کر دیا، اور باطناً بھی طریقے تھا اس کے لیے حلال، سمجھ آئے؟ تو اس روایت کا جواب
احناف یہ دیتے ہیں کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ املاک غیر مرسلہ کے بارے میں نہیں، املاک مرسلہ کے بارے میں، املاک مرسلہ کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بھی صرف ظاہرا نافذ ہوتا ہے، باطن نہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شادی ہو گئی کہ نہیں آپ کی؟ آپ تو شادی شدہ ہوتا؟ ہاں جی، کدھر توجہ؟ ہم ٹیوشن کی طرف توجہ نہ کریں۔ دوسرا جواب احناف یہ ہے کہ اس میں شہادت کا ذکر ہی نہیں ہے، دعوے کا ذکر ہے، شہادت کا ذکر نہیں ہے، اس کو جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وحی سنائی۔ اور تیسرا جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ یہ شخص سے دماغی طور پر کہ بنو عمر کے کچھ لوگ آئے تھے، ان کو جنگ کی حالت میں گرفتار کیا گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس وقت ہمیں گرفتار کر رہے تھے اس وقت ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے بعد ایک گواہ اس پر تھا، ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے نا ان کے پاس گواہ نہیں تھا اس بات، تو اس کے بارے میں جو ہے نا شبہ پیدا ہو، تو شبہ چونکہ پیدا ہو گیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے کہ کیا کر دیا جائے، اب چھوڑ دیا جائے۔ تو شعبہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی ان کی اس کو کیا نام ہے، ان کو ان کی حفاظت کے لیے فیصلہ کیا گیا، اس لیے اس کے نام اگلی فیصلہ دیکھ لیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ ہر اللہ کے ہاں وہ ہے جو سخت جھگڑا، العلد والخصم، العلد کہتے ہیں سخت جھگڑا، الخصم کہتے ہیں جو جھگڑے کو کیا کرتا وہ پسند نہیں کرتا۔ بعضوں کو کوئی عادت ہوتی ہے کہ فون ریزی جھگڑا پسند، مزہ آتا ہے جھگڑا کرنا، تو فرمایا صرف سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے مبغوض ناپسندیدہ لوگ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ۔ اچھا کیا مطلب ایک قسم ایک گواہ کے ساتھ؟ ایک مطلب ہے کوئی مدعی ہے، وہ گواہ ہی جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اپنے دعویٰ پر، ایک گواہ اس کے پاس ہے، ایک گواہ نہیں ہے، تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوسری گواہ کی جگہ پر وہ قسم اٹھائیں۔ تو جو قسم ہے یہ گوئے کہ ایک گواہ نے کہا وہ کام ہو گیا، اب اس کے پاس نصاب پورا ہو گیا گواہوں کا، تو آپ اس نے بہینہ پیش کر دیا، لہٰذا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچا ہے، اسی سے حق دلایا جائے۔ تو ائمہ ثلاثہ تو یہی فرماتے ہیں اگر ایک گواہ ہو، ایک گواہ نہ ہو تو مدعی قسم اٹھائے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، گواہ دو ہونے چاہیے، اگر دو گواہ نہ ہو، چاہے ایک ہو چاہے بالکل نہ ہو، تو مدعی علیہ سے قسم دی جائے گی۔ اچھا ائمہ ثلاثہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہوں کا ذکر۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، دو گواہ بناؤ عادل۔ اسی طرح مشہور روایت البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یا والیمین علی المدعی علیہ، کہ بینہ مدعی کی ذمہ اور مدعی کی ذمہ کیا ہے؟ قسم، یعنی تو اس لیے قسم صرف مدعی سے منکر سے لے جائے گا۔ اس کا احناف ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ خبر واحد، اور خبر واحد کتاب اللہ کا قرآن کے نص کا مطابقت نہیں کر سکتا،
لہٰذا اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے. سمجھ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ احکام فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت تو نہیں ہے. قضا بیمین و شاہد، قضا بیمین، آپ کے وہ نیچے بیٹھے سطور کیا لکھا ہوا ہے؟ قضا بیمین للمدعا علیہ وشاہد للمدعی. مطلب اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یعنی یمین کا فیصلہ کیا مدعا علیہ کے لیے، جب اس نے قسم اٹھائی تو اس کے لیے کیا، اور مدعی کے لیے تو شاہد کے ساتھ فیصلہ کیا. تو یہ احتمال موجود ہے، اور آپ نے لیکن پڑھا ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب یہ احتمال اس میں موجود ہے تو اس سے استدلال نہیں کر سکتے. آگے دیکھ لیجیے. علقمۃ بن وائل اپنے والد وائل رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرموت سے اور ایک شخص کندہ سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرمی نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھ پر غالب ہو گیا ایک زمین میں جو میری ہے، ایک زمین پر جو میری ہے. کندی نے کہا میری زمین ہے اور میرے ہاتھ میں بھی میرے قبضے میں ہے، اس کا اس میں حق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا آپ کے پاس بینہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر فرمایا کہ آپ کے لیے اس کی قسم پھر کافی ہوگی دوسرے لیے. تو اس نے کہا کہ رسول بے شک یہ شخص تو فاجر ہے، نہیں پرواہ کرتا اس چیز پر جس پر قسم اس چیز کی جس پر قسم اٹھاتا ہے، اور نہیں بچتا کسی بھی چیز سے. فرمایا نہیں ہے آپ کے پاس اور کوئی اختیار اس کے علاوہ. تو وہ شخص چلا گیا تاکہ قسم اٹھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ویکتی چلا گیا کہ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے اس کی مارتا، یعنی حضرمی کی مارتا تاکہ اسے کھا لے ظلم، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرنے والا ہوگا. ہاں تو تمہارے ایک حضرمی آیا ایک کندی آیا. حضرمی نے کہا میری زمین ہے، کندی نے کہا میری ہے، اور کندی کے پاس جو ہے نا وہ قبضہ بھی اسی کا تھا. حضرمی سے کہا کہ پاس گواہ ہے نہیں ہے. کندی سے کہا قسم اٹھائیں. اچھا وہ قسم کے لیے گیا، قسم کے لیے گیا کا مطلب یہاں پہ ہو سکتا ہے رجوع کرنے کے لیے گیا، یا ہو سکتا ہے کھلے میدان میں قسم اٹھانے کے لیے گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے قسم اٹھا دی تو یہ جھوٹی قسم ہے. اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر رہا ہے، اس سے وہ پھیرے گا. یہ جھوٹی قسم اٹھا دی کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ گناہ گار. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کا قبضے کا اعتبار کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ مدعا علیہ سے قسم نہیں جائے گی چاہے وہ عادل ہو یا فاسق ہو، چاہے وہ عادل ہو یا فاسق ہو. مدعا سے قسم نہیں جائے گی چاہے وہ عادل ہو فاسق. ہاں اس سے یہ معلوم ہوا کہ قسم کے لیے جو ہے نا وہ جلدی آنا ہے. قسم کے لیے وہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے. فاسق ہوگا تب بھی قسم نہیں جائے گی، اور اگر اس نے قسم اٹھائی تو اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو دعویٰ کرے ایسی چیز کا جو اس کے نام تو ہم میں سے نہیں ہے اور اس کو اچھائی اور ٹھکانا آگ میں بنائے. آگے دیکھیں زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نام بتاؤں بہترین گواہوں کے بارے میں؟ وہ گواہ جو اپنی شہادت لے گواہی دے اس سے پہلے کہ اس سے پوچھا جائے. جواب دیا یعنی گواہی دے طلب کرنے سے پہلے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق پھنسا ہوا ہے عدالت، اس بیچارے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. یہاں پر دو گواہ ہیں، اس کو کوئی حق پھنسا ہوا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے.
یہ جا کے اس کے حق میں گواہی دے اور اس کو حق مل جاتا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں یہ میرے گواہ ہیں، لیکن یہ اس وقت تھے، موجود تھے، یہ گواہی دے تو فرمایا بہترین گواہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا وہ ملا کے معنی میں مثلا کوئی وقف کا مسئلہ ہے، مثلا کوئی بیت المال کا مسئلہ ہے وغیرہ ادارے کا، تو اس طرح کوئی حق ہے تو اس طرح کے گواہ جا کر گواہی دیتے ہیں اور وہ جو حق ہے وہ مل جاتا ہے. وقف کا کوئی ہے، بیت المال کا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا. تو یہ مراد ایسے گواہ جو ہے نا وہ بہترین گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو سب ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو پھر فرمایا ایک قوم آئے گی، ان کسی ایک کی شہادت ان کی قسم سے آگے جائے گی اور ان کی قسم کی شہادت سے آگے جائے گی. اچھا فرمایا بہترین لوگ قرب کا ایک مطلب تو یہاں پر صحابہ بھی ہے، اصحاب کے معنی، اور قرب کا ایک معنی جو ہے ہم زمانہ لوگ ہیں. ہم زمانہ کیونکہ وہ بھی ملے ہوئے قرب قرآن سے ہے ملا ہوا، تو ملے ہوئے ہوتے ہیں نا ایک زمانے میں، اس لیے امام مالک سے کسی نے امام مالک نے کوئی مسئلہ بتایا، جو بیٹھا ہوا تھا مجمع میں وہ ہنسی اس کی تھی، ایسے مذاق کے طور پر تو نہیں ہنستا. تو فرمایا کہ ھذا جزاء من لم یکن مع اقرانہ، کہ یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے ہم زمانہ لوگوں کے ساتھ نہ مرے. امام مالک کی عمر سب سے زیادہ میرا اربعہ میں سے سب سے زیادہ عمر امام مالک 85 سال، 94 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 179 ہے جو ہے 179 میں ان کا کیا ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اب میرے تو مذاق اڑا رہا ہے، ہنستے ہوئے بوڑھا ہو گیا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ میرا گلا ہے. تو اقران کا مطلب ہم زمانہ لوگ. اور قرب کا ایک معنی جو ہے نا وہ ایک صدی بھی کیا کہتے ہیں، بعد کا ہے 40 سال کو 60 70 80 100 سال یہ بھی ہے، لیکن 12 سال قرب کے معنی. تو فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے صحابہ، پھر ان سے جو ملے ہوئے تابعین، پھر ان سے جو ملے ہوئے تبع تابعین. پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی جلدی شہادت ان کی یمین سے آگے ہوگی، یمین کی ہر بات کی قسم اٹھانی ہے، ہر بات کی گواہی دینی ہے. سمجھ آگے کے لیے یہ اچھی بات نہیں. اور فرمایا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرمائے، ایسے لوگ اچھے نہیں ہوں. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر قسم پیش کی، وہ جلدی گئے قسم کے لیے، پھر فرمایا کہ تھوڑا ڈالا جائے ان کے درمیان یمین تھے، پھر ان سے کون قسم اٹھائے. اچھا جی، دو مطلب اس کے ہو سکتے. ایک مطلب تو ہے کہ ایک شخص نے کسی قوم پر کسی چیز کا دعویٰ کیا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے، تو قوم سے کہا گیا کہ تم کیا کرو قسم اٹھاؤ. تو وہ سارے گئے وضو کرنے کے لیے قسم اٹھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب قسمیں نہ اٹھائے، بس کھڑے ڈالیں کے کچھ تو قسمیں اٹھائے، بس سارے نہ اٹھائے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دو شخص ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے نا تیسرے شخص کے ہاتھ میں ہے، کسی اور بندے کے قبضے میں ہے. اب یہ دونوں کیا کر رہے ہیں دعویٰ، یا تو دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے یا بینہ ہے
لیکن تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں یہ چیز کس کی ہے. تو اب ان میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک مدعی بھی ہے، منکر بھی ہے. ہر ایک دعویٰ کرے میری اور ہر ایک دعویٰ کرے اس کے نہیں تو منکر بھی ہے. تو اب ان میں سے دونوں پر قسم آتی ہے. دونوں منکر جو ہو گئے قسم اٹھائے تو فرمائے دونوں میں سے ایک قسم اٹھائے گا، تھوڑا ڈالا جائے گا، جس کا نام نکلے وہ قسم اٹھائے. اب اگر اس میں وہ قسمیں اٹھاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز وہ جو تیسرا شخص ہے اس کے پاس ہی رہے. دونوں نے قسم اٹھائی تو دونوں کی قسم پہ بات ہے، چیز اسی کے پاس رہی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ چیز دونوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی. آدھی آدھی تقسیم کی جائے گی اگر تو وہ تقسیم کے لائق ہو. اگر ناقابل تقسیم ہو تو پھر ظاہر اس کی وہ تقسیم کی جائے گی. آگے بھی کچھ روایت آ رہی ہے. دوسری فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینہ مدعی کی ذمہ ہے اور قسم مدعی علیہ کی ذمہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ دو شخص جھگڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میراث کے بارے میں. ان کے پاس کوئی یہ گواہ نہیں تھے مگر دونوں کی دعویٰ. تو فرمایا تو میں کسی گھر کے لیے اس کے بارے میں کسی بھی چیز کا فیصلہ کر دوں تو سوائے اس کے لیے میں اس کو جہنم کا آگ ایک ٹکڑا دے گا. پھر دو شخصوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا حق میرے ذاتی کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم دونوں جاؤ تقسیم کرو اور تم حق کو طلب کرو، ٹھیک ہے، اور پھر تم جو ہے نا وہ کوڑا ڈالو. پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے نا حلال کر دے تم میں سے اپنے ساتھی کے لیے معاف کر دے. اور ایک روایت نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اپنی رائے سے اس چیز میں جس کے بارے میں مجھ پر کچھ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. جب آپ دونوں نے دعویٰ کیا میراث کے بارے میں کہ یہ چیز ہمیں وراثت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی تو انہوں نے کہا چلو میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، اپنا حق ہر ایک نکاح میں اپنا حق اپنے ساتھی کے لیے چھوڑتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ تقسیم کرو اور حق ہوتا ہے، یعنی جب تقسیم کرو تو زیادتی نہ کرو، جس کا حق ہو اس کو دے دو. پھر کوڑا حق کے تعین کی اور پھر ہر ایک جو ہے نا اپنے ساتھی کو کیا کر دے، معاف کر. اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو یا کوئی کچھ ہوئی ہو تو آپ ایک دوسرے ساتھی کو کیا کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو شخص نے دعویٰ کیا ایک جانور کے بارے اور انہیں سے ہر ایک نے بینہ جو ہے وہ قائم کیا کہ اسی کا ہے جانور اور اسی نے جنوایا ہے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا اس کے لیے جس کے قبضے میں وہ جانور تھا. دو شخصوں نے دعویٰ کیا جانور کہ میرا، ہر ایک نے گواہ پیش کر دیے اور فرمایا کہ اس کے افر نہ تجاہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ تجاہ کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس کی ماں پر جو ہے نا وہ نر کو چھوڑا تھا، اس نے اس کو پڑھائی تھی کیا ٹیوشن، پھر میں نے اس کا خیال رکھا، دیکھ بھال کی، بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو پالا. یہ اس کا جنوایا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ دونوں نے دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہ اس کے جس کے ہاتھ میں وہ تھا قبضہ ہو جس کا تو اس کا کیا ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ ہو جانور جس کا جانور تو اس صورت میں
جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کا قول راجع ہوتا ہے۔ اگر معاملہ جانور میں نہ ہو، جانور میں کیا ہو، کسی اور چیز میں ہو، پھر جو ہے نا وہ قابض کا قول معتبر نہیں۔ جبکہ شوافی فرماتے ہیں جانور کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ، ہر صورت میں جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کا قول راجع ہوتا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ جانوروں میں جو ایسی ضابطہ ہے جانوروں کے علاوہ نہیں ہے، اور احناف اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں تدا آیا دابۃ، اس وجہ سے چونکہ جانور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبضے کا اعتبار کیا اور اس کو قول کا اعتبار کر کے اس کو رکھ دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دو شخصوں نے دعویٰ کیا ایک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، ان میں سے ہر ایک نے دو گواہی قائم کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا اس کو کے درمیان آدھا آدھا۔ ماجہ کی روایت میں ہے کہ دعویٰ کے جانور کا ویسے کسی کے پاس بھی ویسے گواہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درمیان تقسیم کیا۔ ابھی احناف نے کیا کہا؟ جانور ہو تو کس کا اعتماد کیا جائے گا؟ جس کا قبضہ، یہ بس اسی کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ آدھا کیا جائے گا، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا تھا دونوں کا قبضہ تھا اس پر، دونوں کا کیا تھا؟ قبضہ تھا، دونوں کا قبضہ تھا، آدھا کر سمجھ آ گئی؟ اچھا اس میں دو ہے، ایک میں دو روایت آگے ایک روایت، ایک میں کہ دونوں کے پاس بینہ تھے اور اس میں ہے آخری، اس میں آخری بات کیا ہے جو کسی کے پاس بھی بینہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آدھا کر دیا۔ تو ایک جواب تو اس کا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ الگ الگ واقعہ دونوں الگ الگ واقع ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو تو اس میں ہے کہ بینہ تھا اس میں بینہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس میں کہ بینہ گواہ نہیں تھے، گواہ تو تھے لیکن چونکہ وہ گواہوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو دونوں کی گواہی کیا ہو گئی؟ باطل۔ تو چونکہ وہ باطل ہو گئی، گواہی تو تھی لیکن باطل ہو گئی، اس لیے گواہ نہ ہونے کی برابر تو کیا کر رہے ہیں؟ لیکن پڑھنے والا بچہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دو شخص نے دعویٰ کیا ایک جانور کے بارے اور ان کے پاس بینہ نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں تھوڑا ڈالو قسم کھا، تفسیر گزر چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جس سے جو ہے نا وہ قسم جس سے اٹھوانی تھی کہ تو اللہ کی قسم اٹھا، جس سے قسم اس کا تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا کہہ دو کہ نہیں ہے مال، نہیں ہے اس کا مدعی کا آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مدعی کے لیے کوئی حق نہیں، یعنی اس طرح قسم اٹھاؤ تو مدعی کا آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تو مسلمان سے اس طرح قسم اٹھائی جائے گی، کوئی جو ہے نا یہودی ہو تو اس سے کہا جائے گا تم تورات جس ذات نازل کی ہے اس کی قسم اٹھاؤ، عیسائی ہو تو اس سے کہا جائے گا انجیل جس ذات نے اتاری ہے اس کی قسم اٹھاؤ، مجوسی سے اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی۔ اس طرح اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا تنازع تھا، اس نے انکار کر دیا میرے حق کا، تو میں اس کو میرے پیش کر دیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس بینہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہودی سے کہا کہ تم قسم اٹھا، میں نے کہا اللہ کے رسول تب تو پھر تو یہ قسم اٹھائے گا اور میرا مال مل جائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہوتا کہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ اچھا اس نے کہا اس شخص نے کہ یہودی اگر یہودی سے قسم لینے تو جھوٹی قسم اٹھا لے سب کچھ میرے نہیں جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کے بدلے میں جو تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں ان کے آگے وعید کا ذکر ہے۔ تو اس شخص نے جو بات کی تھی آیا اس آیت میں اس کا جواب ہے، سوال یہ جو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا آج
یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس یہودی کو ڈرانے کے لیے، دیکھیے گا اگر تم نے چھوٹی قسم اٹھائی تو تمہیں سزا ملے گی۔ قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے، تورات میں بھی یہ حکم، تو اس کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ چھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ تو یہ صحابی نے کہا تھا کہ چھوٹی قسم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کہا کہ چھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ اور اس لیے روایت ہے کہ ایک شخص کہتا اور ایک شخص حضرت موت کا دونوں جھگڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یمن کی ایک زمین میں۔ حضرت نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ہے، اس کی والد نے مجھ سے چھینی ہے، غصب کیا اور وہ اس کے قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس بینہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو قسم دوں گا، اور اللہ کی قسم قال لا، اچھا اس نے کہا بینہ نہیں ہے ولكن يحلف، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں، اس کو قسم دے دوں۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھائے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ میری زمین ہے اور اس کے والد نے اسے چھین لی، کتنی تیار وہ قسم کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جو ہے نا کوئی مال کسی کا لیتا ہے قسم کے بدلے میں مگر اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ وہ عزم ہوگا، اس کا ایک حصہ کھٹا ہوا ہوگا۔ پھر کھندی نے کہا یہ زمین اسی کی ہے۔ جزام کی بیماری، جزام کو جیسے پھول جاتا ہے گرتے ہیں، ٹکڑے گرتے ہیں، تو جسم کا ایک حصہ گیا ہوا۔ باقی واقعہ ابھی ان کا گزرا ہے وہی ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک رہنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، اور نہیں کوئی قسم اٹھانے والا اللہ کی قسم اٹھاتا ہے مقید کر کے، پھر اس میں مچھر کے پھر کے برابر کوئی جھوٹ شامل داخل کرتا ہے، مگر بنایا جاتا ہے ایک دھاگ نقطہ سیاہ اس کے دل پہ قیامت کے دن تک۔ یقین صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں پرسوں اس کے بارے میں ہم نے 3 اقوال ذکر کیے تھے، امید ہے کہ وہ اقوال آپ کو آگے عبارت تک محسوس۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی قسم اٹھاتا ہے میرے ممبر کے پاس، اس ممبر کے پاس کوئی جھوٹی قسم، اگرچہ وہ مسواک سبق مسواک پر کیوں نہ، مگر وہ بناتا ہے ٹھکانہ آگ، یا اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے۔ میرے ممبر مسجد نبوی میں میرے ممبر کے پاس قسم اٹھائے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہلکا سا اختلاف ہے کہ یمین میں کسی جگہ کی تعظیم کا لحاظ ہوتا ہے، ایک جگہ کی وجہ سے یمین کوئی بڑی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہے کہ تو شواہد میں فرماتے ہیں ہاں جی جگہ کا اعتبار ہو، جتنی مقدر جگہ ہوگی تو اتنی ہی وہ یمین کی عظمت بڑھے، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ اس میں جگہ کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کی قسم اٹھانی ہے نا، تو چاہے مسجد نبوی میں ہو تو چاہے سینٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، قسم تو اللہ کی ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، تو وہ قسم بڑی ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ خورائب بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز پڑھیں، جب فارغ ہو گئے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا کہ جھوٹی شہادت برابر کی گئی ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی شہادت سے، جھوٹی بات سے، تو یکسو اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ کے لیے نہ اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرانے والے، یعنی جھوٹی شہادت دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو شرک اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ برابر کیا گیا ہے۔ جھوٹی شہادت میں بہت ساری چیزیں، عدالت میں جھوٹی گواہی دینا یا کوئی چھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا، چھوٹا بل بنوانا، کسی کے پاس بھیجا، فوج کے اداروں میں یا گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، یہ سامان خریدے 40,000 کا، دکاندار سے کہتے ہیں 50,000 کا بل بنا،
پھانسی وصول کرتے ہیں 50,000. دکاندار بھی مجبور ہے، اگر وہ نہیں بنا تو اس سے نہیں خریدتے، کسی اور سے خریدتے ہیں. وہ سارے کہتے ہیں آ جاؤ ہم جھوٹا بل آپ کو بنا کے دیتے ہیں، ہم جھوٹا بل بنا کے دیتے ہیں. یہ شہادت الزور ہے، اتنا بڑا. کسی کی جگہ پر حاضری لگانا، کوئی ساتھی نہیں ہے اس کی جگہ پر کوئی حاضر ہے، لب بینک ہے، یہ جھوٹی شہادت ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ آنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اقسام جھوٹی شہادت میں داخل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت گواہی نہیں جائز خائن مرد اور نہ خائن عورت کی، اور نہ اس شخص کی جس پر جو ہے نا وہ حد قذف کر چکے، اور نہ اپنے بھائی پر دشمنی رکھنے والے کی، اور نہ پھر ولا میں تہمت جس پر تہمت لگ چکی ہے اس کی، اور نہ قرابت میں تہمت لگنے والے کی، اور نہ اس شخص کی جس کا خرچہ گھر والوں پر. اچھا، خائن مرد، خائن عورت. خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں. جی، مال کسی کے پاس امانت رکھ پائے خیانت کر، میاں بیوی ایک ساتھ دوسری کی طرف خیانت کر، اور حکمران خیانت کر، وغیرہ ذاتی. اور اسی طرح جس پر حد قذف لگ چکی اس کی گواہی بھی معتبر ہے. یہاں پر مشہور اختلاف آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی پر حد قذف لگ جائے اس کے بعد توبہ کر لے تو اس کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں. تو شواب بھی کہتے ہیں معتبر ہے، اور احناف فرماتے ہیں معتبر نہیں ہے. اور فرماتے ہیں احناف فرماتے ہیں کہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کر. اولئک هم الفاسقون. آگے فرماتے ہیں الذین تابوا من بعد ذلك اصلحوا. تو شوافی فرماتے ہیں کہ یہ استثناء الذین تابوا من بعد ذلك کس استثناء ہے؟ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. کہ گواہی قبول نہ کرو، ہاں اگر توبہ کر لیں تو قبول کر سکتے ہو. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ استثناء اولئک هم الفاسقون سے کہ فاسق نہیں رہتے، اگر توبہ کر لیں فاسق نہیں رہتے، لیکن گواہی قبول نہیں کی جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور احناف اس سے بھی استدلال کرتے ہیں اور عائشہ کی روایت سے اس میں فرمایا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی. ولا ذی غمر، غمر کہتے ہیں دشمنی رکھنے والے، اپنے بھائی کے بارے میں دشمنی رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو دل میں، تو وہ کیسے گواہی دے گا؟ وہ غلط گواہی دے گا. ولا قریب، قریب کہتے ہیں متہم کو، جو ولا میں متہم ہو چکا ہو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. ولا میں متہم کا کیا مطلب؟ وہ بھائی جنسی تو صبح سے سویا ہوا، صبح سے تو سویا ہوا، شروع سے بخار ہے، تو بخار میں تو نیند نہیں آتی، اب تو نیند آ رہی ہے، بخار میں نیند تو نہیں ہوتی. آپ بے شک دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بیٹھ سکتے دیکھ رہا ہے، لیکن نیند کیسے آتی ہے؟ کس سمجھ؟ اچھا، فلا میں جو متہم کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی کسی کو آزاد کر دے، آپ کسی غلام کو آزاد کر دے، تو وہ شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کی وراثت جو ہے نا کس کو ملتی ہے؟ اگر اس کی عصبہ نہ ہو تو معتق کو ملتی ہے جس نے آزاد. اب ایک جھوٹ بولتا ہے، مثلا اس کو زید نے آزاد کیا، وہ کہتا ہے مجھے زید نے آزاد دی کہ مجھے عامر نے آزاد کیا، تاکہ میری وراثت کس کو مل جائے؟ عامر کو ملے. یہ متہم اس نے جھوٹ بولا. اور قرابت میں کہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی زید کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمر کا بیٹا. سمجھ آنے کے لیے مطلب قانع کو شخص کو کہتے ہیں جس کا خرچہ کسی کے ذمہ ہو، کسی اور کے ذمہ، کفالت پرورش کسی اور کے ذمہ. تو جس کے ذمہ کسی کی کفالت خرچہ ہوتا ہے اس کے حق میں بھی اس کو گواہی معتبر نہیں، اس لیے کہ ان کا مفاد آپس میں کیا ہے؟ مشترک ہے. تو گواہی دینے میں وہ گڑبڑ کرے گا.
پینسل لگوا دو جی. عمل میں نے شاید اگلی روایت کا ترجمہ بھی جیسے ہی بالکل آگے جا دیکھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ بدوی پنڈو کی گواہی جائز نہیں ہے بستی والے پر. بدوی کسے کہتے ہیں؟ پینٹو ہے. پنڈو ہے کیا کہتے ہیں؟ پینٹو. ہاں جو بھی دیہاتی اس کی گواہی بستی والے پر معتبر نہیں یعنی شہر والے شہری پر. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, سلیقہ نہیں ہوتا گواہی کیسے دیتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے, پتہ نہیں کیسے گواہی دے گئے. اور دوسرا مطلب آپ نے کہا ہے کہ بعض دیہاتی جو ہے ان کو شہر والوں کے ساتھ نفرت ہو اس وجہ سے بھی اس کے معتبر. لیکن اگر کوئی دیہاتی ایسا ہو کہ جو پڑھا لکھا ہو, دین کا علم جانتا ہو تو پھر اس کے معتبر ہو. یہ تو اس کے بعد میں جو جاہل ہو جس کو دین کا علم نہ ہو اس کے بعد میں. آپ کو مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ فرمایا. پھر جس کے خلاف فیصلہ فرمایا اس نے کہا جب پیٹ پھیر کر جانے لگا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کا ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملامت کرتا ہے عجز پر, غفلت پر, ناکامی پر, لیکن تم ہوشیاری کو لازم پکڑو. جب تجھے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, بہترین کا ساتھ ہے. میرے ایک شخص کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا, وہ جانے لگا تو اس نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے, بہترین کا ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عجز پر, ناکامی پر, غفلت پر ملامت کرتے تم ہوشیاری کو لازم پکڑو. اس وقت تم نے کہنا ابھی کہہ رہے کیا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو دیا وہ قرض, کسی کو قرض دیا, پھر اس سے قرض واپس کیا. لیکن جس کو قرض جو ہے نا وہ جس نے اس کو قرض دیا تھا اس نے واپس کر دیا تھا, لیکن قرض واپس کرتے وقت اس نے کوئی گواہ کو لکھت پڑھت کچھ کیا نہیں. پھر اس نے دعویٰ کیا جس سے کر واپس کہ اس نے مجھے قرض نہیں دیا. دیتے وقت اس نے گواہ بنائے ہوں گے نا, لیتے وقت اس نے گواہ نہیں بنائے اس کو قرض دیا. تو اس نے کہا مجھے اس نے قرض نہیں دیا, میں نے اس کو قرض دیا تھا, اس نے واپس نہیں, گواہ موجود ہے. اس نے گواہ پیش کر, لیکن جب لے رہا تھا اس وقت اس نے گواہ نہیں کرے جب دے رہا, تو غفلت کی نا, غفلت ہوئی نا, تو فیصلہ تو اس کے خلاف کرنا تھا. شریعت کا فیصلہ تلوار ہوتی ہے نا, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, تو ادھر فیصلہ ہوگا. ادھر تو ایک ثابت ہے تو اس کے حق پر فیصلہ کیا, تو وہ کہنے لگا میرے لیے اللہ کا ہوتی ہے. لیکن اس سے جاتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہہ رہے ہو میرے لیے اللہ کافی ہے, تو تجھے ہوشیار ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ملامت کرتے ہیں غافل کا, بیوقوف نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب ہم قرض دے رہے تھے اس وقت بھی آپ گواہ بناتے تاکہ آپ پر فیصلہ ہو, آپ پر دعویٰ نہ کریں. تو یہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ابن حکیم حکیم سے اپنے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس ہاں کہ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ایک تہمت. پھر آدمی نے بات کیا تو تخلّ پھر اسے چھوڑ دی. میری ایک شخص پر کس نے دعویٰ کیا اس کو روک لیا تحقیق کے لیے, پھر چاہے گواہ نہ پائے تھے لیکن مجرم ثابت نہ ہوا تو مخلع اسے چھوڑ دیا. تو مطلب تحقیق کے لیے تفتیش کے لیے کسی کو ملزم کو روک سکتے ہیں, تفتیش کر سکتے ہیں. تیسری مثلا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا واجب کیا اوجب
لازم کیا اس بات کو کہ خصمین کو فریقین کو حاکم کے سامنے بٹھایا جائے. یعنی قاضی کو چاہیے تھا کہ انصاف سے کام کرے, دونوں میں برابری کرے, کسی طرف میلان نہ ہو سکتے ہیں ایک فریق جو ہے نا وہ حاکم وقت ہو اور دوسرا فریق رعایت میں سے کوئی ہو, لیکن قاضی کی نظر میں تو دونوں برابر ہیں. دونوں کو ادھر بیٹھ جائے, پیچھے بیٹھ جائے, برابر, ایک کے بعد بھی سن, دوسری کی بات بھی سن, جو مدعی ہے اسے کہیں نہ طرف کرو, جو مدعا ہے اسے قسم طرف کرو. یہ نہیں ہے کہ کہا کہ آپ ادھر اوپر آ کے میرے پاس بیٹھ جائیں, چائے منگواؤ آپ کی, جوس منگواؤ, کافی منگواؤ, دوا منگواؤ, کوئی اصل رسوخ والا گورنر جی ہاں اس کو کہیں کھڑے ہوتا اس کا کھڑا نہ ہو جائے, اس کو کھڑا, اور دوسرا جو ہے نا اس کو ایسا کہا. یہ مطلب ہے کہ قاضی کو جو ہے نا وہ برابری کا احاطہ کرنا کیا ہے ضروری ہے. سراسر کے مذہب پر عمل کرنا تو بظاہر ناممکن ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے ٹیوشن کا تحفظ نہ ہو. سراسر یہ مذہب کیسے اختیار کرتے, کون سا مذہب کس کے بارے میں؟ شروع میں جو قضائے قاضی کا فیصلہ ظاہر و باطن نافذ ہو گیا, قضائے قاضی کا فیصلہ ہاں کہ وہ جو ہے نا اس لیے ہمیں تو احناف کی جواب, اس کے جواب دیں جی, ان کا جواب دیں تو قدرت نہ دے, اپنے اوپر قدرت نہ دے. جیسے کہ 3 طلاقوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی, بیوی نے سن لی, پھر وہ کہتے میں نے نہیں دی, اس کے بعد فقہاء نے ضابطہ لکھا, اس میں ہے علامہ شامل صاحب لکھتا ہے موجود ہے جس نمبر 3 میں صفحہ نمبر 251 پر کہ والمرأة القاضي إذا سمعتها أو أخبر عنها لا يحل لها تنكيحه. تو عورت قاضی کی طرح اگر اس نے خود سنا یا اس کو عادل جو گاؤں عادل بنا کہ 3 طلاق دی ہے, اس نے 3 طلاق خود سنی تو اپنے کو قدرت نہ تو احناف بھی کہتے ہیں وہ جبرن کا جیسے کہ وہ جبر کرے گا, وہ جبر کر سکتا ہے, تو وہ کچھ کر لیں, کچھ تو کرنا پڑے گا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا. استاد محترم ووٹ ایک شہادت ہے, اگر نہ اہل کے ڈبے میں ڈال دیا جائے تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ بالکل شہادت ہے. اگر کسی نے جو ہے نا وہ اس کو پتا ہو کہ اہل نہیں ہے, اس کے پارٹی اہل نہیں ہے, اس نے ووٹ ڈال دیا تو کیا پوچھا جائے. اسی لیے تو آپ گواہی سے بھی زیادہ سخت ہے. ووٹ ہے بھی جلدی چھوٹ دلا ووٹ دلاؤ. ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ اچھی طرح سے اچھی طرز لگانے کے لیے قوالی یا گانے سنتے ہیں, کیا نام تو عمدن گانے کے طرز پر پڑھ سکتے ہیں, اور اس طرح سے گانے سننا کیسے, عمدن ایسا کرتے ہیں کہ نام کی طرز سو بنانے کے لیے وہ گانے سنتے, ناجائز ہے, جائز نہیں, اور قصدن جو ہے وہ گانے کا طرز دینا یہ بھی جائز نہیں. ہاں خود کا خود ہو جائے الگ بات. اور استاد محترم آج کل ایجنسی والے لوگوں کو پکڑتے ہیں, پھر مارتے ہیں. تفتیش کرنے کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے نا, مارنا تو جائز نہیں ہے. تفتیش کرنے کے لیے مارنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے, اور مارنا قانون بھی جائز نہیں ہے. یہ قانون کے خلاف ہے. تو مار نہیں سکتے آپ کسی سے کچھ کہنے والے کے, یہ قانون کے خلاف ہے. لیکن یہ تو غیر قانونی طور پر مارتے ہیں. قانون ان کو اجازت ہے لیکن کون پکڑے, قانون پکڑ نہیں سکتے. یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں, قانون بھی جائز.